اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرل راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سول ججز کی تقرریاں انگریز دور کا طریقہ کار مناسب تھا یا موجودہ۔ ہمارے ملک میں چونکہ اسلامی قوانین مکمل طور پر نافذ نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ملکی امور کو چلانے کے لیے انگریز قوانین، انگریز رولز اینڈ ریگولیشن کو اپنانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے قوانین سے اس وقت تک چھٹکارا ممکن نہیں ہے جب تک کہ انگریزوں کی باقیات سے جان نہ چھڑا لی جائے۔ خیر، انگریز دور میں عدالتی نظام وضع کیا گیا اور سول ججز کی تقرری کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ لاء کی تعلیم حاصل کی ہوتی تھی، جس نے اپنے سینئر کے ساتھ کچھ عرصہ، وہ 5، 6، 7 سال بھی ہو سکتے تھے، اس میں وہ اپنے سینئر کے ساتھ عدالتی نظام، عدالتی معاملات، قوانین کو جان پہچان جاتا، اس میں ایکسپرٹی حاصل کر لیتا، تو اس کو میرٹ کے اوپر مقررہ طریقہ کار کے مطابق، نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کو سول جج تقرر کر دیا جاتا۔ ایسے شخص کو تقرر کیا جاتا تھا جو کہ یہ چیزیں جانتا ہوتا تھا، وہ اپنے سینئر کے ساتھ عدالتوں میں جاتا تھا، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ ایک جو موکل ہے، کلائنٹ جو ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے ایک وکیل کے پاس آتا ہے، وکیل اس کو کیس تیار کر کے عدالت میں جاتا ہے۔ وہ یہ تمام مراحل اس کے مشاہدے میں بھی ہوتے تھے بطور جونیئر وکیل، اور پھر بطور وکیل، سینئر وکیل کے یا بطور وکیل کے وہ خود اس کے ایکسپیرینس میں بھی ہوتے تھے۔ تو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ جج بن کے اس نے کیا کام پرفارم کرنا ہے، اس کے پاس کیا مسئلہ آنا ہے، موکل کا کیا مسئلہ ہے، اور وکیل اس کو کیسے پریزنٹ کرے گا، اور اس کے اوپر ججمنٹ کیسے دی جانی ہے۔ اب موجودہ دور میں طریقہ کار بدل گیا ہے، کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ ایک سٹوڈنٹ جس نے LLB مکمل کیا ہے اور وہ اپنی بار کونسل کا لائسنس لیتا ہے، کچھ عرصہ کے لیے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ پیپرز کی تیاری کرتا ہے، دنیا سے کٹ چکا ہوتا ہے، وہ پیپر دیتا ہے سول ججز کے، پاس ہوتا ہے، پھر اس سے سوال بھی ایسے کیے جاتے ہیں جن کا بطور جج کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آرڈر کیسے لکھوایا جائے گا، اس سے تقریباً انتظامی قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ایسا شخص، جس شخص کو گھر میں کوئی مشورے کے لیے یا فیصلے کے لیے نہیں بلاتا، نہیں بٹھاتا، اس کو جج تعینات کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طریقے سے وہ فیصلے دیتا ہے جس طریقے سے آج دے رہے ہیں۔ وہ قوانین پر عمل درآمد کرنے کی بجائے وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دے رہا ہوں۔ بھائی، آپ نے ضمیر کے مطابق نہیں، یا ضمیر صاحب کے مطابق نہیں، آپ نے قانون کی منشا کے مطابق فیصلہ دینا ہے، اور اگر ضمیر کا زیادہ مسئلہ ہے تو ضمیر کو اس کے مطابق کرنا ہے کہ میں نے ضمیر کے مطابق جو میں سمجھتا تھا وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کر کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کو ججمنٹ دینی ہے۔ اس شخص کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بطور جج مقرر ہوا ہے یا بطور کلرک مقرر ہوا ہے۔ اسی کی ہم مثال پرانے دور میں لے لیں تو پنچایتیں ہوتی تھیں، تو پنچایت باقاعدہ سیکھنی پڑتی تھی۔ 10 سال تک استاد اپنے شاگرد کو پنچایت میں بیٹھنے، بولنے کا طریقہ سکھاتا تھا۔ 10-15 سال بعد جب وہ سمجھتا تھا کہ اب یہ بندہ پنچایت کرنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا اہل ہو چکا ہے،
تو تب وہ اس کو اجازت دیتے تھے کہ اب آپ بطور پنچ کام کر سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چند لوگ میرٹ پر تعینات ہو جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں، اور باقی ڈرائنگ روم کے ججز ہوتے ہیں، جس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور وکلاء میں پھر جتھے بندیاں بنتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آگے سے فیصلہ اسی طریقے سے لیا جا سکتا ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو کے جائیں، تو جو کہ انتہائی غلط ہے، جو کہ لوگوں کا انصاف کے اوپر یقین کو مجروح کرتا ہے۔ ہمیں بطور قوم اور اعلیٰ عدلیہ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ انصاف کو بر وقت فراہمی کے لیے تعیناتی کی پیچیدگیاں کو دور کیا جا سکے، تاکہ اہل لوگوں کو بطور جج تعینات کیا جا سکے اور وہ عوام کو انصاف فراہم کر سکے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔